ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں اور سنن نبی داؤد کے اندر، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے آ کے حضور سے اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ ترازو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لی گئی۔ جب اس نے یہ جملے بولے تو نبی علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ پریشانی کے آثار آئے، اور آپ نے اپنی مبارک زبان سے بس اتنی بات کی کہ اس میں خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کا اشارہ موجود ہے، اور آپ نے اپنی مبارک زبان سے بس اتنی بات کی کہ اس میں خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کا اشارہ موجود ہے۔ مرزے نے ابو داود اور ترمذی کے حوالے سے یہ جو حدیث بیان کی، اس میں مرزے نے آخری جملہ جو بیان کیا ہے یہ نہ ابو داود میں ہے نہ ترمذی میں ہے۔ البتہ یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ مسند احمد وغیرہ میں ہے، اس میں یہ جملہ موجود ہے، لیکن اس سند میں ایک راوی ہے علی بن زید بن جدعان۔ اس کو بہت سارے محدثین نے ضعیف لکھا ہے، بلکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی مشکات میں 28 جگہ اس کو ضعیف لکھا ہوا ہے۔ ان احادیث کے نمبر ہم ڈسپلے کرا دیں گے جن نمبروں کے تحت مشکات کے حاشیے میں زبیر علی زئی صاحب نے، جن کو مرزا محدث اعظم کہتے ہیں، انہوں نے ان نمبروں کے تحت حاشیے میں ضعیف لکھا ہے۔ یعنی مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی کتاب میں 28 جگہ جس راوی کو ضعیف لکھا ہے، اس کی روایت مرزے نے بیان کی اور حوالہ دے دیا ابو داود اور ترمذی کا۔ کتنی بڑی چالاکی ہے کہ یہ جملہ کسی اور سند کا تھا، لیکن مرزے نے حوالہ ابو داود اور ترمذی کا دے دیا۔ لہٰذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال ہے۔ شوکیس تو بڑی دور کی بات ہے، جو بندہ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی کتاب کے اندر ایک راوی کو 28 جگہ ضعیف لکھا ہوا ہو لیکن وہ نہ پڑھ سکے، تو اس فتوے کے مطابق وہ کیا بنے گا، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ او سرکار بخاری مسلم پڑھو، نکلو اپنی کھڈا تو باہر، دنیا چینج ہو چکی ہے۔ مرزا جی، آپ بھی اپنی ٹیبل پر رکھی ہوئی کتابیں ایک دفعہ تسلی سے پڑھ لیں اور اپنی کھوڑ سے باہر نکلیں، دنیا چینج ہو چکی ہے۔ چونکہ ان کا دعویٰ ہے، ان کی جوتی ان کے سر پہ مار رہا ہوں۔ یہی کام جب ہم کرتے ہیں تو مرزے کے اندھے مقلد ناراض ہو جاتے ہیں۔